فرشتے اتنے بڑے بڑے کہ زمین سے لے کے آسمان تک حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. ہم سب کے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل تم تو بہت بڑے فرشتے ہو. اور واقعی جبرائیل علیہ السلام بہت بڑے فرشتے ہیں کہ اگر وہ اپنی اصل حیت پہ آ جائیں تو ان کا حال یہ ہے کہ ان کا سر جو ہے وہ آسمانوں میں ٹکرا رہا ہوگا اور پیر جو ہے وہ زمین کی تہ میں تحت الثری میں. اور اگر وہ ان کے 50 پنکھ ہیں، کچھ روایتوں کے مطابق 100 پنکھ ہیں، کچھ روایتوں کے مطابق 500 پنکھ ہیں، اگر وہ 2 پنکھ صرف کھول دیں تو زمین پوری کی پوری زمین پورا کا پورا افق ڈھک جائے، مشرق سے مغرب تک سب ڈھک جائے. اتنے بڑے فرشتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل تم تو بہت بڑے فرشتے ہو، کیا تم سے بھی بڑے کوئی فرشتے ہیں؟ تم سے بڑا کوئی فرشتہ ہے؟ تو جبریل السلام حیرت بڑے کہنے لگے یا نبی اللہ یا رسول اللہ، ہم سے تو کہیں زیادہ بڑے بڑے فرشتے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اچھا. فرمانے لگے ہاں ایک فرشتہ ہے صدلقن جس کا نام ہے، اور وہ اتنا بڑا فرشتہ ہے، اتنا بڑا ہے کہ سارے زمین کے جو 7 کے 7 سمندر ہیں اٹھا کے اس کے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پہ اگر رکھ دیے جائیں تو وہ ذرا بھی نہ چھلکے. 7 سمندر اس کے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پہ رکھ دیے جائیں تو ذرا بھی نہ چھلکے. تو اتنے بڑے بڑے فرشتوں کو بنانے والا ہمارا رب خود کتنا بڑا ہوگا اور کیسی عظمت والا ہوگا اور کیسی قدرت والا ہوگا. کبھی ہم نے غور کیا دوستوں؟ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت ہمارے دل میں آ جائے، یہی سب سے اصل چیز ہے، ہمارے دل میں آ جائے. لیکن افسوس کہ دنیا کی عظمت اور دنیا کی بلندی اور دنیا کی ترقی ہمارے دل کے اندر ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں لگتا ہے جو کچھ ہے سب دنیا کو دنیا کے اعتبار سے دیکھنا ہے اور آخرت کو آخرت کے اعتبار سے دیکھنا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دنیا کو ہاتھ میں پکڑ کے چلتے تھے اور آخرت کو سر پہ لے کے چلتے تھے. جہاں کہیں آخرت کے گرنے کا خوف ہوتا تھا تو دنیا کو چھوڑ دیتے تھے، آخرت سنبھال لیتے تھے. ہم لوگ آخرت کو ہاتھ پہ پکڑ کے چلتے ہیں، دنیا کو سر پہ سوار کر کے چلتے ہیں. جہاں کہیں دنیا کے گرنے کا خوف ہوتا ہے تو آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ آخرت اصل زندگی ہے. مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی، آدمی سوچتا ہے کہ مر گئے بس معاملہ ختم. نہیں، مر گئے تو اب تو معاملہ شروع، اب اصل زندگی اب شروع. دنیا کی زندگی تو معلوم ہے 50 سال 70 سال 100 سال، حد کی حد ہے 100 سال. آج کل کے اعتبار سے تو 100 سال تو بہت ہوئے، 60-70 سال نپٹ گیا، بس بہت ہو گئے. اور اس کے بعد موت آنا ہے، مر جانا ہے، سب کچھ ختم. پھر شروع ہوتی ہے آخرت کی زندگی. آخرت کی زندگی ہے لامحدود. نیک اعمال کر کے گئے، اللہ کو راضی کر کے گئے تو ہمیشہ ہمیش کی آسانیاں، لذتیں، مسرتیں، خوشیاں، ہمیشہ ہمیش کی جوانی، ہمیشہ ہمیش کے عیش و آرام، ہمیشہ کے لیے محلات. اور اگر اللہ کی ناراضگی ہو گئی، اے اللہ معاف کر، تو پھر ہمیشہ ہمیش کی پریشانی ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرنا ہے. اور اللہ کن عمل سے راضی ہوتا ہے؟ ہم سب کے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ جو ہم چلنے والے بنیں گے، بس وہی طریقہ ہے جو ہمیں جنت تک لے جا سکتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ ہوا میں جانماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن سنتوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، سنتوں کے خلاف چل رہا ہے، تو وہ جادوگر ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا. ولی وہی ہو سکتا ہے جو سنت کے اعتبار سے زندگی گزار رہا ہو. ولی وہی ہو سکتا ہے.
سنتوں کے خلاف جا کے کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانا کیسا تھا، پینا کیسا تھا، آپ کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے ٹوائلٹ جاتے تھے، کیسے بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ان کا جو ہے تعلقات تھے، اور بچوں کی محبت ان کے دل میں کیسی تھی، اور بچوں کے ساتھ وہ کیسی شفقت سے پیش آتے تھے، اور غیروں کے ساتھ ان کے کیا اخلاق تھے، ان کے معاملات کیسے تھے، یہ ان کا پہناوا کیسا تھا، ان کا جو ہے شادی بیاہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں سیکھنا پڑیں گی، ہمیں سیکھنا پڑیں گی۔